موضوع الدرس في إثبات المعاد والرد على المشركين سورة فصلت تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی اس سورت مبارکہ میں جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے عظمت قرآن کا ذکر فرمایا تھا کہ تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون. آج دیکھیں پھر اسی قرآن پاک کا ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کو ڈرایا، اپنی امت کو ہدایت کی طرف بلایا تو انہوں نے بطور استہزاء کہا کہ ہمارے دل جو ہیں پردوئے ہیں، ہمارے کان بند ہیں اور آپ کے ہمارے درمیان میں پردہ ہے، لہذا آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنے کام پہ چھوڑ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جواب دیا قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی ایک انسان ہوں تمہاری طرح. یوحا الیہ، میری طرف وحی کی گئی، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود برحق جو ہے وہ ایک ہے. فاستقیموا الیہ، اسی کے لیے خالص عبادت کریں. واستغفروا، اور جو پہلے گناہ ہوئے، شرک ہوا، اس سے مغفرت مانگیں، استغفار کریں. وویل للمشرکین، ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے. الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، جو دنیا میں مخلوق کی بھی خدمت نہیں کرتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، ان کے لیے ثواب ہے نہ ختم ہونے والا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو تنبیہ کریں قل انکم لتکفرون بالذی، اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، اس کے لیے شریک بناتے ہو، اور شریک بھی ان کو بناتے ہو جنہوں نے کبھی مکھی بھی پیدا نہیں کی. ذالک رب العالمین، وہ پیدا کرنے والا رب ہے، تمام عالمین کے پالنے والا، یعنی انس و جن کے پالنے والا. وجعل فیہا رواسی من فوقہا،
یہ اسی کی کمال قدرت ہے کہ زمین کے اوپر سے پھر اللہ نے پہاڑوں کا بوجھ رکھا، وبارک فیہا، اس میں برکت دی، وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے تمہاری معیشت کا انتظام فرمایا 4 دنوں میں، سواء للسائلین، یہ اللہ کی نعمتیں برابر ہیں طلب کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیں ہوا سب کو مل رہی ہے، پانی سب کو مل رہا ہے، زمین سب کو ملتی ہے، آسمان سب کو ملتا ہے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان، پھر اللہ نے آسمان کی طرف قصد فرمایا تو وہ اس وقت دھواں تھا۔ فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، اللہ نے آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ میری اطاعت کرو، چاہے اپنی خوشی سے یا جبر سے، لیکن آسمان اور زمین نے جواب دیا کہ ہم فرمانبرداری کریں گے اور خوشی سے کریں گے۔ قال أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين، پھر اللہ نے 2 دنوں کے اندر 7 آسمان بنائے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان پہ اللہ نے اپنے احکام جاری فرمائے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور اللہ نے آسمان دنیا کو زینت دی ستاروں کے ساتھ، اور ستاروں کو حفظ آسمان اور حفظ وحی کا ذریعہ بنایا کہ کوئی جن جو ہے وہ چوری نہ کر سکے۔ یاد رکھیں یہ ساری مخلوق جو ہے اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کی ہے۔ 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا، 2 دنوں میں پہاڑ اور اس کے اندر جو منافع ہیں ان کو پیدا کیا، اور 2 دنوں میں آسمانوں کو پیدا کیا۔ مجموعی طور پر جو اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، 6 دنوں میں اللہ نے بنایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ چاہے تو ایک لمحہ سے، آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے بھی بنا سکتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو تعلیم دی کہ ہر کام میں آہستہ 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 آگے بڑھیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سارا نظام اس پروردگار عالم کا ہے جو غالب ہے، ذالک العلیم، اور علم والا ہے جس کے علم کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اتنے دلائل کے بعد اگر بھی کافر مشرک نہ مانے، میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر یہ اعراض کریں، انکار کریں، ان کو کہو میں تم کو ڈراتا ہوں اس عذاب سے جیسے قوم عاد و سمود پہ اللہ کا عذاب آیا۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم، جب ان کے پاس پیغمبر آگے سے پیچھے سے آئے، یعنی ہر حال میں انہوں نے تبلیغ کی، ظاہر بھی کی، چھپ کے بھی کی، آگے سے بھی کی، پیچھے سے بھی کی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور ایک ہی سبق دیا کہ کسی کی عبادت نہ کرو مگر اللہ۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ فإنا بما ارسلتم به کافرون، کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا پیغمبر بھیجنا ہماری ہدایت کے لیے تو فرشتہ بھیجتا، نوری مخلوق بھیجتا، ہم تمہاری رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قوم عاد جو تھی اس نے زمین میں تکبر کیا اور وہ بھی نہ حق۔ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، کہنے لگے کون ہم سے زیادہ طاقتور ہے جو ہمیں عذاب دے گا۔ اللہ نے فرمایا پیغمبروں نے ڈرایا اولم یرو، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ الذی خلقہم، وہ پروردگار جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور قوم عاد جو تھی ہماری آیات کے انکار کرنے والے، پس نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان پہ ایک تیز اور ٹھنڈی ہوا بھیجی، فی ایام نحسات، ایسے دنوں میں جو ان کے لیے منحوس تھے، لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم ان کو دنیا کے اندر رسوائی کا عذاب چکھا دیں، والعذاب الآخرۃ اخزی، اور عذاب آخرت جو ہے اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ ہرگز نہ مدد کیے جائیں گے۔ جب دنیا کا عذاب آیا تو کوئی مدد کرنے نہ آیا، اور جب آخرت کا عذاب آئے گا تو کوئی مدد نہیں کرے گا۔
اور یہاں یاد رکھیں کوئی دن کوئی مہینہ کوئی منحوس نہیں ہوتا، سب اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دیا کرو۔ اللہ فرماتے انما الدہر وانا، زمانہ تو میں ہوں، اقلب اللیل والنہار، میں ہی تو رات دن کو پھیرتا ہوں۔ تو جب تم وقت کو گالی دو گے تو مجھے گالی دے رہے ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کوئی دن منحوس نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو لوگوں کے عقیدے ہیں کہ یہ منگل ہے، یہ بدھ ہے، یہ فلان ہے، اور یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ جاہلوں کے عقیدے ہیں اور مشرکوں کے عقیدے ہیں۔ تمام دن جو ہیں وہ اللہ کے ہیں۔ ایک دن میں خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتی ہے۔ اور یہاں جو لفظ ہے نا کہ دن منحوس، منحوس ان کے لیے تھے نا جن پہ عذاب آیا، یہ معنی نہیں کہ مسلمانوں کے لیے منحوس تھے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور قوم ثمود کو بھی ہم نے ہدایت کی، پیغمبر بھیجے، پیغمبروں کو معجزے دیے۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدىٰ، لیکن انہوں نے جہالت کو پسند کیا ہدایت کے مقابلے پر۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا اس کی وجہ سے کہ جو کچھ وہ دنیا میں کر رہے تھے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جب عذاب آیا تو ہم نے ایمان لانے والوں کو اور اب سے ڈرنے والوں کو نجات دی، بچا لیا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور وہ دن جب اٹھائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن، آگ کی طرف لے جائیں گے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یوزعون کا معنی یحبسون، ان کو روکا جائے گا تاکہ سب کٹھے ہو جائیں۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم، اور جب وہ آئیں گے اللہ کی دربار میں آپ ان پہ گواہی دیں گے، ان کے کان، ان کی آنکھیں، سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، جو کچھ دنیا میں عمل کیا تھا اب سب اعضاء گواہی دے رہے ہیں۔ وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، اپنے چمڑوں سے خطاب کریں گے اور تم کیوں گواہی دے رہے ہو، تمہارے لیے تو ہم نے سب کچھ کیا ہے۔ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، اور وہ کہیں گے اے بدبختو، ہمیں بھی اس خدا نے بولنے پہ مجبور کر دیا ہے جو ہر چیز کو بولنے پہ قدرت دے سکتے ہیں۔ وہ چاہے تو پرندے بھی بولتے ہیں، وہ چاہے تو چیونٹی بھی بولتی ہے، وہ چاہے تو پتھر بھی بولتے ہیں، وہ چاہے تو لکڑی بھی بولتی ہے، جانور بھی بولتے ہیں۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی نے تمہیں پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم نہیں چھپتے تھے، تم تو مکان میں اور دیواروں میں اور پردوں میں چھپتے تھے، تمہیں خیال نہیں تھا کہ تمہارے اپنے اعضاء جو ہیں یہ بھی گواہی دیں گے، تم نے ان سے تو کبھی چھپنے کی کوشش نہیں کی۔ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ، بلکہ تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کو پتہ نہیں جو گناہ ہم چھپ کے کرتے ہیں اس کا خدا کو کیا پتہ ہے۔ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، یہی تمہارا برا گمان ہے جو تم نے رب کے بارے میں کیا، اور یہی گمان آج تمہیں ہلاک کر ڈالا، تمہیں لے ڈوبا ہے۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہو گئے ہو تم ترٹے والے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اگر صبر کرو تب بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر تم معافی مانگو، عذر معذرت کرو تو آج کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ کافر میرے نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، کتابوں کو نہیں مانتے، ہم بھی پھر ان پہ شیطان مسلط کر دیں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، پھر ہم نے ان پر ان کے شیطانوں کو مسلط کر دیا۔ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، ان شیاطین نے ان کو مزین کر کے دکھلایا جو کر رہے ہیں، جو چھوڑ رہے ہیں۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور اللہ کا فرمان، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا جیسے پہلے لوگوں پہ پورا ہوا ہے۔ کیا پورا تھا؟ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، کہ یہ گھاٹے والے ہیں، تروٹے والے۔ اب اللہ ذکر فرماتی ہیں کہ کافروں نے مشورہ کیا،
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قرآن میں شور کرو. ایک معنی یاد رکھو یہ ہے کہ جب حضور قرآن پڑھیں تم آگے شور مچاؤ، اور ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ تم گانے بجانے اور ساری چیزوں میں اتنا مشغول کر دو کہ یہ قرآن کی طرف آ بھی نہ سکیں. اس لیے بعض کافر مشرکین مکہ نے بڑی بڑی مغنیات گانے والی لڑکیاں رکھی تھیں. شام کو لوگوں کو دعوت دیتے، کھانے کھلاتے، شراب پلاتے، گانے سنا، اسی میں غرق رہے تاکہ دین کی طرف جانے کا موقع ہی نہ. آج بھی شیطان وہی ننگا ناچ ناچ رہا ہے. آج بھی دنیا کے میڈیا پہ دیکھ لیں، آج بھی دنیا کے چینل کھول کے دیکھ لیں، ہر وقت ایک بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، ہر وقت کفر اور شرک اور بے حیائی کی تعلیم ہے. الا قلیل من عبادی الشکور. بہت تھوڑے بندے ہیں جو اس حال میں بھی دین کی بات کرتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے بھی یہی پروگرام بنایا کہ تم شور والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ سکو. اللہ فرماتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ہم چکھائیں گے کافروں کو عذاب سخت. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو سزا دیں گے ان برے اعمال کی جو کرتے تھے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ، اور یہ جہنم جو ہے اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، اسی میں ہمیشہ رہیں گے. جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، اور یہ بدلہ ہے، سزا ہے اس وجہ سے جو انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. وقال الذين كفروا ربنا، اور کافر کہیں گے جہنم میں ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس، یا اللہ ہمیں وہ دونوں جماعتیں انسانوں کی بھی شیطانوں کی بھی ہمیں دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، تاکہ آج ہم بھی ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالیں اور ان کو جہنم کے سب سے نیچے درجے میں ڈال دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں قال لکل ضیف ولکن لا تعلمون، اللہ فرمائیں گے کافرو غم نہ کرو، وہ بھی جہنم میں پڑے ہیں، ان پر بھی وہی عذاب ہو رہا ہے. ان الذين قالوا ربنا اللہ، اب کافروں کے بعد ایمان والوں کا ذکر ہے. جو لوگ جنہوں نے اپنے اللہ کو صحیح معنی میں اس کی ربوبیت کو، اس کی الوہیت کا اقرار کیا، ثم استقاموا، پھر موت تک جمے رہے، موت کلمے پہ آئی، اور جب مرنے کا وقت آتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ہم اتارتے ہیں ان پہ فرشتے. وہ فرشتے آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا، آگے کا بھی ڈر نہ کرو، ولا تحزنوا، جو تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو اس کا بھی غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور تمہیں مبارک ہو جنت کی، التی کنتم توعدون، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جنت تمہارے لیے تیار ہے. اب یہ فرشتے علماء کہتے ہیں جب آدمی مرنے لگتا ہے اس وقت آتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ جب قبروں سے کھڑے ہوں گے اس وقت آتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ جب مومن جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے آئیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور جنت والوں پہ سلام کریں گے. لیکن یاد رکھو صحیح بات یہ ہے کہ ساری حدیثیں صحیح ہیں. مرنے کے وقت بھی فرشتے آئیں گے، اور جب قبروں سے اٹھیں گے فرشتے آئیں گے، اور جب جنت میں جائیں گے فرشتے آئیں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہیں گے کہ ہم تمہارے جو ہیں قیامت میں دنیا میں بھی دوست تھے، کہ ہم دنیا میں تمہیں ہدایت کا رستہ دکھلاتے رہے، تمہارے دلوں میں خیر کا خیال ڈالتے رہے، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، اور ہم تمہیں جنت میں لے کے پہنچائیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت کے اندر جو خواہش کریں گے تمہارے نفس وہ ملے گا، اور جو مانگو گے وہ ملے گا. کیوں؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ اس رب کی مہمانی ہے جو بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے اور انتہائی رحم کرنے والا بھی ہے. اب اللہ فرماتے ہیں میرا نبی سمجھا دیں دنیا کو، ومن احسن قولا، اس بندے سے زیادہ بہتر کون ہے، ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے.
کیا معنی؟ اذان کے ذریعے بلاتا ہے، نماز کے ذریعے بلاتا ہے، درس کے ذریعے بلاتا ہے، تبلیغ کے ذریعے بلاتا ہے، تقریر کے ذریعے بلاتا ہے، تحریر کے ذریعے بلاتا ہے، یہ سب اس میں شامل ہے۔ ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، لوگوں کو بھی بلاتا ہے اور خود بھی اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو کہے نماز پڑھو اور خود نہ پڑھے، پھر کیا فائدہ؟ وقال اننی من المسلمین، اور اس کے بعد لوگوں کو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ لوگوں سے دیکھ لو، میں نے تو اپنا آپ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ لا تستوی الحسنۃ والسیئۃ، اللہ نے فرمایا میرا بدنی نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع بالذی ہی احسن، آپ برائی کو بھلائی سے رفع کریں۔ فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، وہ جس کے اور تمہارے درمیان میں دشمنی ہے، جب تم اس کی برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے کأنہ ولی حمیم، ایسے ہو جائے گا جیسے خیر خواہ اور مخلص دوست ہوتا ہے۔ لیکن یہ صبر کرنا اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا، گالیوں کا بدلہ دعاؤں سے دینا ہے بڑا مشکل کام۔ وما یلقاها الا الذین صبروا، اور اس کو نہیں پا سکتے مگر وہ لوگ جو صبر والے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اس مقام کو نہیں حاصل کر سکتے مگر وہ جن کا بہت بڑا حصہ ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر کبھی تمہیں شیطان کی طرف سے وساوس آئیں، شیطان تمہیں گمراہ کرنے کے لیے چھیڑے، تو علاج یہ ہے کہ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ پکڑو۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اسی کی ذات ہے جو سننے والی اور جاننے والی ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے من آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، یہ رات دن سورج چاند سب اس کی نشانیاں ہیں۔ کسی سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، اسی کو سجدہ کرو جو اللہ کے پیدا کرنے والا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ دیکھو زمین خاموش پڑی ہے، مردہ پڑی ہے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر ہم اس میں پانی اتارتے ہیں، وہ تازہ ہو جاتی ہے۔ وَرَبَتْ، وہ ابھر آتی ہے۔ ان الذی احیاها، وہ ذات جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر بات پہ قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ہمارے قرآن کی آیات میں الحاد کرتے ہیں، معنی تحریف کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، یا لفظ بدلتے ہیں یا معنی بدلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار، لا یخفون علینا، ہم پر چھپے ہوئے نہیں، ہم جانتے ہیں کون محرف ہے، کون مبدل ہے، کون مغیر ہے۔ افمن یلقی فی النار خیر، میرے محبوب ان سے پوچھو ایک بندہ جو جہنم میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ بندہ جو اللہ کے عذاب سے امن میں ہو؟ صاف بات ہے کہ امن والا بہتر ہے۔ پھر اللہ پاک تحدید ہے، اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، جو چاہو۔ بھئی یہ معنی ہوتا ہے کہ یہ ناراضگی ہے، جیسے بادشاہ کی جب کہتا ہے جاؤ جاؤ جو تمہارا دل کرے نہ کرو، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کسی کو برائی کا حکم دیتی ہے، اللہ تو ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتی ہے۔ یہ اللہ کا جلال ہے کہ اچھا تم نہیں مانتے تو جو چاہو گا۔ انہ بما تعملون بصیر، اسی کی ذات ہے جو عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم انہ وانہ لکتاب عزیز، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قرآن سے جب ان کے پاس آیا، یاد رکھو ذکر سے مراد قرآن ہے، اور آگے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، قرآن بڑی عزت و شان والی کتاب ہے، اور ایسی کتاب ہے کہ باطل سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ تو کوئی باطل اس کو آگے سے آگے داخل ہو سکتا ہے، نہ چپکے سے پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے، مانا کسی طرف سے بھی اس کے اندر ایک زبر زیر کا بھی اضافہ نہیں کر سکتا۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن اس نے اتارا ہے جو حکمت والا ہے اور جس کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل جو ہے وہ قابل حمد و ثنا ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اور میرے محبوب آپ غم نہ کریں، یہ آپ کو جو کہا جا رہا ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو، انبیاء کو انہوں نے ایسے کہا۔
جیسے پہلے انبیاء گزرے ان کو بھی یہ جھوٹا کہتے رہے، جادوگر کہتے رہے، شاعر کہتے رہے، آپ کو بھی کہتے ہیں، آپ غم نہ کریں۔ ان ربک لذو مغفرۃ، تیرا رب بڑا بخشش والا ہے، وذو عقاب علیم، اور عذاب دردناک دینے والا بھی۔ جو ایمان لائیں گے ان کے لیے بخشش ہوگی، رحمت ہوگی، اور جو کفر پہ مریں گے ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ اور آج پھر جو ہم نے آیات پڑھی ہیں آج کے سبق میں، اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ یاد رکھو، سب سے پہلے قرآن مجید جو ہے، اس کو جب اللہ پڑھنے کی توفیق دے تو اس طرح نہ سمجھا کریں کہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب ہے، ہمیں قصے سنائے گا، یہ کوئی فلسفے کی کتاب ہے، ہمیں فلسفہ بتائے گا، یہ کوئی سیاسیات دنیا پہ کتاب لکھی ہے، دنیا میں سیاسی انداز اور اطوار ہمیں سمجھائے گا، یا یہ کوئی معاشی اور اقتصادی کتاب ہے، ہمیں دنیا میں کاروبار کے طریقے بتلائے گا۔ یہ بات نہیں، یاد رکھا کریں قرآن کیا ہے؟ قرآن موعظہ ہے، قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، قرآن کیا ہے؟ شفا ہے، قرآن کیا ہے؟ تذکرہ ہے، قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے، قرآن کیا ہے کہ اقوام عالم کو ظلمات کے اندھیروں سے نکال پہ روشنی میں لانے والا ہے، قرآن کیا ہے کہ آپ کو جہنم سے نکال پہ جنت میں پہنچانے والا ہے۔ جب اس انداز میں قرآن پڑھو گے تو پھر قرآن سمجھ آئے گا، ورنہ آدمی حیران ہو جاتا ہے نا کہ یار کیا بات ہے، ابھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہو رہا تھا، پھر آدم کا آ گیا، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، پھر یوسف علیہ السلام کا آ گیا۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ اس لیے بعض منکرین اور جاہلین اور ضالین جو ہیں نا، ان کو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اب دیکھو نا، دنیا میں مثلاً ایک بیمار ہے، مریض جاتا ہے، ڈاکٹر دیکھتے ہیں، اس کے تحاليل لکھتے ہیں اور نسخہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اس کو تو ہر حال میں ہسپتال میں داخل ہونا ہوگا۔ داخل ہو گیا، فوراً ڈاکٹر لکھتا ہے کہ اس کو ایک ڈرپ لگاؤ اور اس میں فلاں فلاں انجیکشن بھی ڈال دو۔ ڈال دی۔ اب ڈاکٹر آتا ہے 4 گھنٹے کے بعد، دوبارہ دورہ کرتا ہے، اس کی کیفیت دیکھتا ہے، ٹمپریچر دیکھتا ہے، بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، ہارٹ بیٹ چیک کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی اب اس کے بجائے ایک دوا یہ بھی ڈال دو۔ دوسرے دن ڈاکٹر آتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ سارے دوا بند کر دو۔ اب اس کی رپورٹیں آ گئی ہیں، بلڈ رپورٹ آ گئی ہے، اس کی یورین رپورٹ آ گئی ہے، اس کی سٹول رپورٹ آ گئی ہے، اب اس کے بجائے یہ دوا ڈال دو۔ اب کوئی کہے یار یہ ڈاکٹر پاگل ہے، کل اس نے کچھ لکھا تھا، یہ ٹیکہ ڈال دو، یہ ڈال دو، آج کہتے ہیں سارے بند کر دو، اب یہ ڈال دو، کیا مطلب؟ تو جو آدمی علم میں طب سے نہ واقف ہے وہ اعتراض کرے گا، جو سمجھتا ہے وہ کہے گا بھائی بات چھوڑو، یہ ڈاکٹر کا کام ہے۔ جب تک بلڈ رپورٹ نہیں آئی اس کو کیا پتا کہ اندر کیا انفیکشن ہے، جب تک ہماری یورین رپورٹ نہیں اس کو کیا پتا اس کو شوگر ہے نہیں ہے۔ اب آ گئی، اس کے مطابق نسخہ تجویز کر دیا۔ اچھا 2 دن گزرے، اب حالت اس کی جو ہے وہ بدل نہیں رہی، اس نے پھر نسخہ تبدیل کر دیا۔ تو یاد رکھیں جب قرآن شفا ہے تو جیسے جیسے مریض ہوتا جائے گا تو قرآن تو اسی طرح ہدایت دے گا نا۔ جیسے جیسے حضور کے سامنے مشرکین مکہ آئے تو اللہ کے قرآن نے وہ دلائل دیے، جب حضور نے ہجرت فرمائی تو اللہ نے قرآن میں وہ رہنمائی فرمائی، جب حضور کے سامنے یہودی آئے اللہ نے قرآن میں ان کا رد فرمایا، جب نجران کے عیسائی آئے اللہ نے قرآن میں ان کا رد فرمایا، جب مشرکین مکہ سے جنگ کے مرحلے بدر میں آئے قرآن نے وہاں روشنی ڈالی، جب مشرکین مکہ سے صلح حدیبیہ کا منظر آیا قرآن نے وہاں روشنی ڈالی۔
تو قرآن تو ایک ہدایت ہے، رحمت ہے، اور قرآن تو ہمارے لیے شفا ہے، موعظت ہے، ذکرہ ہے۔ جو ان چیزوں کو دماغ میں رکھ کے پڑھے گا وہ سمجھتا جائے گا کہ ہاں یہاں ضرورت تھی آدم علیہ السلام کے قصے۔ اب اللہ نے دیکھو نا، سب سے پہلے جب آپ نے یہی صورت پڑھی ہے تو اس میں کیا تھا؟ قرآن کتاب فصلت آیاتہ، قرآن ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے ایک ایک چیز کھول دی۔ قرآن عربی، اور پھر قرآن کو ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے۔ کیوں؟ لقوم یعلمون، تاکہ قوم جو ہے عربی ہے، پڑھے سمجھے سنے۔ تو قرآن کا ذکر تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے بتایا کہ کافروں نے شور کیا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن سنو ہی نہیں، شور کرو، مقابلہ کرو۔ پھر کافروں نے یہ کوشش کی کہ قرآن کو بدل ڈالو، حرف بدل ڈالو، معنی بدل ڈالو، تحریف کرتے چلے جاؤ۔ ساری باتیں کرنے کے بعد اب اللہ کا قرآن کافروں کا ایک اور شبہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ اگر قرآن اللہ نے بھیجنا تھا تو قرآن آتا عبرانی زبان میں یا سریانی زبان میں یا فارسی زبان میں یا اردو زبان میں، پھر تو ہم مان لیتے کہ بھی ہمارا نبی عربی ہے، اس کو تو اردو آتی نہیں، تو اردو کی کتاب کیسے آ گئی؟ لیکن کو نبی بھی عربی ہے اور قرآن بھی عربی ہے، تو یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہوئی، تو پھر عربی تو کوئی بھی ہو بات کہہ سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا چونکہ ان کو ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے، ان کو ہدایت کی طلب ہی نہیں ہے۔ جب آدمی ضد کر جاتے ہیں وہ کہتا ہے بھائی ٹیکا لگانا، جی میں ٹیکا نہیں لگوانا۔ اچھا یار ٹھیک ہے تم گولی کھاؤ گا؟ جی میں گولی شولی بھی نہیں کھاتا۔ وہ کہا بھائی دفع ہو جاؤ، بھائی نہ تم ٹیکا لگواتے ہو نہ گولی کھاتے ہو تو پھر میں تمہارا کیا کروں؟ تو پھر آخری علاج تو یہی ہوتا ہے نا۔ جیسے کہ ایک ڈاکٹر سے کسی نے مریض نے کہا کہ حضرت یہ ہے کہ آپ نے دوائیں دی ہیں، اس کے ساتھ میں گوشت کھا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کھا سکتے ہو۔ سبزی کھا سکتے ہو؟ کھا سکتے ہو۔ فروٹ کھا سکتا ہوں؟ کھا سکتے ہو۔ پھر کہیں تو واپس آ گئے، اچھا حضرت میں انڈے بھی کھا، انہوں نے کہا یار ہر بلا کھاؤ میرا سر تو نہ کھاؤ۔ پھر تو آخر علاج یہی ہوتا ہے نا کہ اگر ہم نے قرآن عربی میں بھیجا ہے، کہتے ہیں جناب یہ اجمی زبان میں کیوں نہیں آیا؟ اور اگر قرآن ہم اجمی زبان میں بھیجتے، کہتے عجیب بات ہے، نبی عربی ہے قرآن دوسری زبان میں آیا ہے، نہیں جو ماننا۔ تو اس لیے اب اللہ نے ان آیات میں ان کا یہ شبہ ذکر کیا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، یاد رکھو ایک لفظ ہے عجمی، ایک لفظ ہے اعجمی، یاد رکھو دونوں میں فرق سمجھو۔ ایک لفظ ہے عجمی، عجمی کہتے ہیں ہر وہ بندہ جو عربی نہ ہو، جیسے ہندی ہے، انڈونیشی ہے، کوئی اور ہے، بنگالی ہے، پختون ہے، یعنی وہ عربی نہیں ہے تو اجمی ہے۔ ایک ہوتا ہے اعجمی، اعجمی کا معنی کہ کوئی بھی ہے لیکن کلام فصیح نہیں کر سکتا، اس کی زبان فصاحت سے بیان نہیں کر سکتی، وہ اعجمی ہوتا ہے، یاد رکھو۔ وہ اجمی نہیں، اجمی کئی بڑے فصیح اللسان پیدا ہوئے، کئی لوگ ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ ایسی کتابیں لکھی۔ اب دیکھو امام بخاری جو ہے وہ عربی تو نہیں، اجمی ہے، امام مسلم ہیں، نسائی ہیں، ابن ماجہ ہیں، ابو داؤد ہیں، سب اجمی ہیں، یہ عربی تو ہے نہیں۔ کوئی اصفہان کا ہے، کوئی نیسابور کا ہے، کوئی بخارا اور سمرقند کا ہے، کوئی تاشقند کا ہے، کوئی ترمذ کا ہے، امام ترمذی، تو سب اجمی ہیں۔ لیکن ان کا علم دیکھیں، کمال دیکھیں، کتابیں دیکھیں، فصاحت دیکھیں، بلاغت دیکھیں، تو اجمی کہتے ہیں غیر عربی کو۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ فصیح زبان استعمال نہ کر سکتا ہو، ہاں اعجمی کہتے ہیں کہ وہ جو فصیح کلام نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم قرآن کو اعجمی یعنی غیر فصیح، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ،
تو پھر یہ کہتے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آیات کو فصاحت کے ساتھ کیوں نہیں بیان فرمایا ہے؟ اعجمی و عربی، عجیب بات ہے کہ غیر فصیح کلام ہو اور نبی عربی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم نے عربی بھیجا تب بھی نہیں مانتے، اگر ہم اور زبان میں بھیجتے تب بھی نہیں مانتے۔ اب اللہ نے فرمایا حقیقت میری کتاب کی کیا ہے؟ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی کہہ دو ایمان والوں کے لیے میرا قرآن ہدایت ہے، ایمان والوں کے لیے میرا قرآن شفا ہے۔ اسی طرح یاد رکھو کہ ایمان کی شرط لگا دی گئی، ورنہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو سب کو ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے جنوں نے کہا تھا نا کہ ہم نے ایسی کتاب سنی ہے، سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتری ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم، اور وہ کتاب ایسی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتی ہے، صراط مستقیم کی طرف چلاتی ہے، تو قرآن ہدایت ہے۔ اسی طرح قرآن پہلی سورت میں دیکھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت تو ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ ایمان ہوگا تو یہ ہدایت بھی ملے گی نا۔ جو علاج ہی کرانا نہ چاہے اس کا علاج کیا ہوگا؟ علاج کے لیے آؤ گے تو پھر کوئی فائدہ ہوگا نا۔ اس لیے فرماتے ہیں قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء، ایک ہے ہدایت دینے والا، دوسری بات کیا ہے؟ قرآن شفا ہے۔ اب سمجھیں کیا معنی؟ علماء نے فرمایا جیسے ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں باطنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ظاہری بیماری ہے نا جی، انسان ہے سر میں درد ہے، خارش لگ گئی ہے، کوئی اور بیماری لگی ہے، ظاہری جسمانی بیماری۔ ایک روحانی بیماریاں ہیں کہ شرک کی بیماری ہے، بدعات کی بیماری ہے، جھوٹ بولنے کی بیماری ہے، غیبت کرنے کی بیماری ہے، ریا کرنے کی بیماری ہے، زنا کرنے کی بیماری، یہ بھی روحانی بیماری ہے۔ تو قرآن ان کے لیے بھی شفا ہے کہ قرآن میں غور کریں، وہ شرک سے نکال کے توحید کا سبق پڑھاتا ہے، وہ بدعات سے نکال کے محمد مدنی کے راستے پہ چلاتا ہے، اور اسی طرح قرآن ظاہری بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے شافیہ بھی ہے، جس مرض کے لیے پڑھی جائے شفا ہے۔ اسی طرح معوذتین ہے، قل یا ایھا الکافرون ہے، آیت الکرسی ہے، اواخر سورۃ البقرہ ہے، اواخر سورۃ الحشر ہے، یہ سب آیتیں جو ہیں شفا ہیں اور نعمت ہیں حضور کی امت۔ اس لیے فرمایا قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، فی آذانہم وقر، ان کے تو کانوں میں بھی بوجھ ہے، بند ہیں، سنتے ہی نہیں۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَمًى، اور یہ قرآن ان کے اوپر روشنی کے بجائے اندھیرا ہے۔ کیا معنی؟ دیکھو نا، سورج چمکتا ہے، ساری چیزوں کو روشن کر دیتا ہے، چمگادڑ کو اندھا کر دیتا ہے، خفاش کو اندھا کر دیتا ہے، دن کی روشنی میں اس کو کچھ نظر نہیں آتی۔ اور قرآن تو ہدایت ہے، لیکن جو نہ مانے پھر اس کو ہلاکت کے گڑھوں میں ڈال دیتے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ أَمًى، اور قرآن ان کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ اولئک ینادون من مکان بعید، ان کی حالت ایسی ہے جیسے ان کو بڑی دور سے کوئی پکار رہا ہو اور آواز پہنچی ہے نہیں پہنچتی، سمجھ آتی ہے نہیں سمجھ آتی۔ یاد رکھو جن کو سمجھ آئے تو محاورات عرب میں کہتے ہیں یسمع من قریب، یار یہ تو بڑی قریب سے بات سن رہا ہے۔ اور جس کو سمجھ نہ آئے کہتے ہیں ہاں یار تمہیں شاید دور سے کوئی آواز آ رہی ہے، پتہ نہیں لگ رہا کہ کیا آواز ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب تورات دی لیکن اس میں بھی انہوں نے اختلاف کیا، نتیجہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، میرا مدنی اگر تیرے رب کا کلمہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ اصل سزا ہم آخرت میں دیں گے تو ہم ان کو دنیا میں سب کو ختم کر دیتے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، شک کے اندھیریوں میں شک کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے نہیں ہے، نبی ہے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب میرے ہاں فیصلہ ہے، من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے اچھا عمل کیا، ایمان لایا، توحید پہ رہا، اچھے عمل کیے، اس کا اپنا بھلا ہے۔ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جس نے برا کیا، شرک کیا، کفر کیا، بھیڑے عمل کیے، اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور تیرا رب اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے، وہ کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ یہ بندے اپنے لیے خود عذاب خریدتے ہیں، خود جہنم خریدتے ہیں، اللہ تو ان کو بچانا چاہتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر بھیجا، کتابیں بھیجی، کیوں؟ کہ تم جہنم سے بچ جاؤ، لیکن تم نہ بچنا چاہو تمہاری مرضی ہے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت۔ کہتے ہیں جی کہ احرام کی حالت میں میں نے غلطی سے عطر کی بوتل کو پکڑا، کچھ نہیں ہوتا بھی، جب تک لگائے نا آدمی بوتل پکڑنے سے کیا ہو جاتا۔ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں ان کو لازم اگر عمرہ کرنا ہے حد حرم سے باہر جا کر، اب ان کی مرضی ہے کہ وہ مسجد عائشہ سے باندھیں، جیرانہ سے باندھیں، عرفات سے باندھیں، حدیبیہ سے باندھیں، جہاں سے مرضی ہے، یعنی حد حرم کے باہر سے باندھیں۔ بعض لوگ جو ڈپٹی پہ آتے ہیں پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، ان کے لیے گنجائش ہے کہ اگر عمرہ نہ کریں تو دم نہیں ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہر حال میں دم ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میقات گزر کے آ رہا ہے، اس کو اپنی ڈپٹی عزیز ہے، اللہ کا حکم عزیز نہیں ہے۔ میقات بنایا وہ کہتے ہیں اسی لیے کیا ہے، اگر ہماری مرضی پہ ہے تو پھر میقات کی کیا ضرورت ہے کہ اس سے بغیر احرام کے نہ گزرو، چاہے ڈپٹی پہ آؤ، چاہے کام کے لیے آؤ، چاہے تجارت کے لیے آؤ۔ وہ کہتے ہیں اگر بغیر احرام کے آیا یا جدے سے احرام باندھا ہے، عمرہ ہو جائے گا لیکن دم پڑ جائے گا۔ ہاں ایک مسئلہ سمجھیں کہ ایک آدمی آ رہا ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے جدے میں، اس نے نیت یہ کی ہے کہ میں بھائی جدے جا رہا ہوں، اس کے لیے کوئی احرام نہیں، چونکہ وہ تو مکے کی نیت سے آ ہی نہیں رہا۔ نمازی کے آگے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حرم میں مجبوری ہے، اگر لوگ بیٹھے رہیں تو انشاءاللہ پھر کل نکلیں گے نا، کیا کریں؟ یہاں کوئی ہمارے ملک کی طرح تو ہے نہیں نا کہ 2-3 صفحے ہیں اور 10 منٹ کے اندر سارے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ہمارے یہاں ماشاءاللہ نماز بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں 2 رکعتیں سنت پڑھ کے امام کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ وہاں تو جھٹک پٹک ہوتی ہے نا، وہاں تو تکلیف ہے ہی نہیں، وہاں تو ایکسپریس چل رہی ہے، وہاں کوئی نماز تھوڑی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں یہاں بھی کوشش کریں کہ نمازی کے آگے نہ گزریں، صرف طواف والوں کو اجازت ہے، اگر گزرنا پڑے سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ اگر ایک اونٹ ہے دم دینی ہے، اس میں ہم عقیقہ قربانی کے حصے بھی ڈال دیں 7 بکری ہیں، تمہاری مرضی، جو کام کرو۔ کوئی مرد اگر سینے کے بال صاف کرنا چاہے اس کی مرضی ہے، کوئی منع نہیں۔
لیکن فائدہ کیا ہوگا جناب؟ سینے پر بال ہونا مرد کی علامت ہے، یہ تو مردانگی ہے، شان ہے اس کی. اور پھر انشاءاللہ جب بال منڈاؤ گے تو بعد میں کانٹے ہی کھڑے ہوں گے، فکر نہ کرو تم. پتہ نہیں کیا کیا شوق ہے ان کو نامرد بننے کا. داڑھی بھی صاف، مونچھیں بھی صاف، سینے کے بال بھی صاف. ایسا کرو یہ بھویں شویں یہ بھی سب اڑا دو، انشاءاللہ باوے کا بابا، جوگی کا جوگی بن جاؤ. لوگ پوچھیں کیا ہے گا جی دس از دا نیو فیشن، کہ بھئی اب یہ نیا فیشن نکلا ہے، میں ماڈرن آدمی ہوں. شلوار میں جیب ہوتی ہے، اگر اس میں آدمی پاسپورٹ ڈال دے یا کچھ ڈال دے، بے ادبی نہیں. تمہاری بے ادبی نہیں ہوتی تو باقی پاسپورٹ کی بے ادبی ہو جائے گی. کچھ نہیں ہوتا جناب. تم نے بھی تو شلوار پہنی ہوئی، تمہارے بھی تو بدن کے ہر حصے کو لگ رہی ہے نا، تمہاری توہین تو نہیں ہو رہی. ہاں اگر اللہ رسول کا نام ہے تو احتیاط کریں. دیکھیں نا بعض لوگوں کے نام ہوتے ہیں عبداللہ، عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد القدیر، یہ تو اللہ کے نام ہے نا، احتیاط کریں. اگر ہم نے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں 15 دن سے کم رہنا ہے، پھر اکیلے نماز پڑھیں تو قصر پڑھیں گے، امام کے پیچھے پڑھیں تو پوری پڑھیں گے. اگر کوئی آدمی رش ہے، ملتزم کو جا کے سینہ نہیں لگا سکتا ہے، سامنے کھڑا ہو جائے، دور کیا فرق پڑتا. ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگ لو. جیسے حجر اسود پہ نہ پہنچے، سامنے آگے اللہ اکبر اشارہ کر تو وہ بوسے کے قائم مقام ہو جاتا ہے، یہ بھی قائم مقام ہو جاتا ہے. اور میرا بھائی یاد رکھو، اگر ملتزم پہ جانا ہے، ملتزم ایک بڑا مقام ہے جہاں مانگی ہوئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی. تو اس کے لیے حضرت رات جاگ لینا. تم اب عمرے پہ آئے ہو اور ابھی نکل کے ہوٹلوں پہ جا کے 2.5-3 کلو کا کھانا کھا کے لیٹ جاؤ تو پھر ملتزم نہیں ملتا. رات جاگ لیں انشاءاللہ، 1-2 بجے رش کم ہوگا، آرام سے کرو، کوئی مسئلہ نہیں. تم کہتے ہو ہر کام جو ہے ہو بھی ہمیں تکلیف ہی نہ ہو، رش بھی نہ ہو، یہ تو بے وقوفی والی بات. کل دن میں آپ آ جائیں 10:30 بجے دن میں، ظہر سے پہلے آپ بوسہ بھی دے سکتے ہیں، ملتزم پہ بھی جا سکتے ہیں. تھوڑی دھوپ ہوگی لیکن دوسری نعمت تو حاصل ہو جائے گی نا. اگر کوئی آدمی فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے آپ طواف کر کے دعا کریں، اللہ ان کو ثواب. زندہ ہے دعا کرو اللہ ان کو خود نصیب کرے. جب اذان کا ہم جواب دے رہے ہیں اور مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہم بھی کہیں گے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہم صلی علی، پورا درود پڑھو. نہ پڑھ سکو تو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ پورا درود پڑھا کرو. یعنی وقت بھی تم نے نبی پاک کے لیے بچانا ہے. بڑا مصروف ہو جناب، تم ہارٹ لائن پہ بیٹھے ہو، تمہیں ٹائم نہیں ملے گا نا درود پڑھنے کا. اگر جمعہ کا خطبہ ہے اور امام نے خطبے کے اندر حضور کا نام لیا ہے، آپ خاموش رہیں گے، بس دل میں تصور کر لیں درود شریف کا، ورنہ زبان سے نہیں. کیونکہ سب سے اہم بات ہے تبلیغ، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. حضور نے فرمایا جمعہ کے وقت تم وہ بھی نہ کرو. یعنی اگر کوئی بندہ شور کر رہا ہے تو اس کو تم یہ بھی نہ کہو یار چپ کرو، تم نے کہا تمہارا ثواب بھی گیا. بس خاموش رہو. او بھئی یہی تو حنفی کہتے ہیں نا حضرات، اللہ ہمیں جھگڑوں سے بچائے. خطبے میں اتنا خاموش رہنے کا حکم ہے اور جب خود قرآن پڑھ رہا ہو امام تو ہم اپنی منزل پڑھتے رہیں. وہ تو خطبہ ہے، اس میں قرآن ہے، حدیث ہے، لیکن پورا تو قرآن نہیں ہے نا. اور جب پورا قرآن ہی پڑھا جا رہا ہو تو صاف بات ہے کہ وہاں بھی چپ.
حضور پاک رحمت دو عالم کے روضہ مبارک پہ جب جائیں، سب سے پہلے تو مسجد نبوی میں داخل ہو کے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، اس کے بعد ادب سے درود پڑھتے ہوئے بڑے خشوع سے خضوع سے اتنی ادب سے چلیں کہ تیرے پاؤں کی آواز بھی نہ آئے۔ ادب سے چلتے ہوئے حضور پاک کے مواجہ شریف میں سامنے کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 2 دفعہ 3 دفعہ جلدی سے، زیادہ دیر بھی نہ کریں، آواز زیادہ اونچی بھی نہ کریں، زیادہ پست بھی نہ کریں، جالی مبارک کے زیادہ قریب بھی نہ ہوں اور زیادہ دور بھی نہ کھڑے ہوں، چونکہ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، یہ اتفاقی عقیدہ ہے جس کا کوئی مخالف نہیں ما سوا کرامیہ فرقے کے۔ انبیاء احیاء فی قبورہم، وہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور اللہ نے زمین پہ ان کے بدن کو حرام کر دیا ہے کہ زمین ان کے بدن کو چھیڑ سکے، اس لیے جب سامنے ہوں گے تو اسی طرح سلام پڑھیں گے، اور دور سے ہوں گے تو درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کہتے ہیں جی کہ چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ گڑیوں سے کھیلتی ہیں، ٹھیک ہے کھیل سکتے ہیں، آج کل تو بڑے بوڑھے گڑیوں سے کھیلتے ہیں جناب، چھوٹی بچیوں کا کیا ہے؟ چھوٹی بچیاں بی بی عائشہ کی بھی گڑیاں تھیں، وہ بھی کھیلتی تھی، وہ تو کوئی منع نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک دن حضور نے اس کی پرانی گڑیاں پڑی تھی، دیکھا، پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت یہ گھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں بھلا؟ انہوں نے کہا حضرت سلیمان کے بعد گھوڑے نہیں تھے جن کے پر تھے؟ بی بی عائشہ ذہین تو بڑی تھی نا۔ محمد مصطفیٰ بالکل ہر پیغمبر پہ موت آئی ہے، موت کا منکر کافر ہے، انک میت وانہم میتون، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ پہ بھی موت آئے گی، ان پہ بھی موت آئے گی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اسی لیے سب سے پہلا خطبہ سیدنا ابو بکر نے دیا تھا کہ لوگوں خبردار سن لو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو آدمی نبی کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد مصطفیٰ پہ موت آ گئی ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اسی کی ذات ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ انبیاء پہ موت آتی ہے، موت کے بعد اللہ روح کا تعلق جو ہے ان کے جسد مبارک سے جوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، موت تو سب پہ آ گئی تھی، لیکن بیت المقدس میں سارے حضور کے استقبال پہ کھڑے تھے کہ نہیں کھڑے تھے؟ حضور پاک نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی کہ نہیں پڑھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ آپ کی امت جو ہے 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، موسیٰ علیہ السلام پہ تو موت آ گئی، اللہ ان کو پھر تعاد روحی الی جسدہ، اشراق کی نماز جو ہے، یہ جو گھڑیوں میں لکھا ہے نا، یاد رکھو شروع یہ ہے سورج نکلنے کا وقت، یہ نماز کا وقت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بیچارے بے وقوفی کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں، یہ ہے طلوع شمس، شروع کے شمس، اس کی ٹائم جو ہے مثلا 6:14 پہ، تو اس کے ٹھیک 20 منٹ کے بعد نماز پڑھنے کا وقت ہوگا کہ جب سورج نکلے اور قید رمح ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے۔ حرم میں آنے کے بعد طواف کرنا لازمی نہیں ہے، نفلی عبادت ہے، اور تم عصر کے بعد آتے ہو، روزہ کھولتے ہو، عصر سے بعد آتے ہو، اس وقت بہترین موقع ہے، اسی وقت طواف کر لیں، بہرحال نہ کرو کوئی حرج نہیں، نفلی عبادت ہے، کرنے کی توفیق دے اللہ، بالکل کریں۔ 2 سال اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے دور رہے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، نکاح جناب 20 سال بھی دور رہو تو ختم نہیں ہوتا، لیکن انشاءاللہ جتنے گناہ ہوں گے وہ تیرے سر پہ ہیں۔
اگر ایک آدمی مغرب کی نماز پڑھ کے سو گیا، افضل یہ ہے کہ نصف رات سے پہلے پہلے یعنی 12 بجے رات سے پہلے نماز عشاء پڑھے۔ اگر نیند کھلی تو صبح تہجد کی اذان سے پہلے تک پڑھ سکتا ہے، بلکہ ہاں فجر کی اذان سے پہلے تک پڑھ سکتا ہے، لیکن روز نہ عادت بنائے، کبھی غفلت ہو گئی تو ہو گئی۔ حجر اسود کو حالت احرام میں موقع ملے بالکل چومے، لیکن اگر عطر لگا ہوا ہے، خطرہ ہے کہ میرے منہ کو عطر لگ جائے گا، پھر نہ چومے، اشارہ کرے۔ اگر کوئی عورت حالت حیض میں کراچی سے آ رہی ہے، بالکل غسل کرے، نیت کرے، نماز نہ پڑھے، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک پڑھ کے مکے میں آ جائے، ہوٹل میں بیٹھی رہے اور وہ احرام میں ہے، نہ خوشبو استعمال کرے، نہ خوشبو والا صابن استعمال کرے، نہ کوئی عطر استعمال کرے، نہ خاوند سے کوئی بے تکلفی کرے، وہ احرام میں ہے۔ جب اس کے دن پورے ہو جائیں، سادہ پانی سے اور سادہ صابن سے غسل کر کے اس کے بعد جا کے طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، بال کٹائے، عمرہ مکمل ہو گیا۔ میری بیوی اور میرے سسر کے طرف 13 لاکھ روپے ہیں۔ بیوی نے عدالت میں نکاح کا ختم کرانے کا دعویٰ کیا ہے، میں طلاق نہیں دیتا، انگریزی قانون سے تو طلاق نہیں ہوتی، ورنہ سیدھی بات ہے، تم بھی کورٹ میں جاؤ، جی میرے پیسے مجھے دلا دو، میں طلاق دے دیتا ہوں۔ ہاں، قبروں پہ کھڑے ہو کے قرآن نہ پڑھا کریں، ٹھیک بات ہے، قرآن پڑھنا ہے، گھر بیٹھ کے پڑھو، مسجد میں بیٹھ کے دعا کرو، اللہ ثواب دے۔ مسجد عائشہ سے اگر کوئی مرد احرام باندھے، پھر حضرت عبداللہ ابن عمر باندھتے تھے، عبداللہ ابن زبیر باندھتے تھے۔ مجھے ایک انگوٹھی ملی ہے حرم کے حدود میں، میرا بھائی بات یہ ہے کہ اگر مالک مل سکے بڑی اچھی بات، ورنہ اس کی قیمت کرانے کے بعد وہ قیمت جو ہے خیرات کر دو، غریبوں کو دے دو، کسی مدرسے میں دے دو، کسی یتیموں کو دے دو، تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب ہوگا، جس کی انگوٹھی ہے تمہیں بھی ثواب ہوگا۔ کسی ادارے میں دو گے، خدا نہ خواستہ وہ کہیں تمہارے پاس کیسے، اور نہ کوئی مشکل میں پڑ جاؤ۔